الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. فاضل ذی شان فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سجاد احمد نعیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عاشق خیر الورا فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری جہاں زیب صاحب زندہ شرفہم، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے چبوترے پر تشریف لائے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اور قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، یہ اس کے لیے ایک اونٹنی حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ 2 آیتیں سیکھ لے تو یہ 2 اونٹنیاں حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے جتنا ثواب ایک اونٹنی کو صدقہ کرنے سے ملتا ہے، اس سے زیادہ ثواب قرآن کی ایک آیت سیکھنے سے ملتا ہے۔ اگر آج کل 1.5 لاکھ روپے کی ایک اونٹنی مل رہی ہے تو کیا آپ لوگ روزانہ 1.5 لاکھ صدقہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لیکن اگر روزانہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لیں تو 1.5 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب روزانہ لکھوا سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، مسجد میں لوگ اکٹھے ہوں، قرآن سیکھیں سکھائیں تو اس محفل پر فرشتے اپنے پروں سے سائبان بنا لیتے ہیں، فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اس محفل پہ رحمت نازل ہوتی ہے، اس محفل میں بیٹھنے والوں کو سکینہ عطا کیا جاتا ہے اور ان کا ذکر اللہ فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ 4 فضیلتیں اس حدیث میں بیان ہوئیں۔ فرشتے دوستی لگا لیتے ہیں، محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، اور درس قرآن میں بیٹھنے والوں کا ذکر اللہ کرتا ہے فرشتوں کی محفل۔ تو تیسری فضیلت جو میں نے بیان کی وہ ہے سکینہ نازل ہونا۔ سکینہ کسے کہتے ہیں؟ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام سکینہ ہے: نور، قوت اور روح۔ یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو سکینے کا لفظ کہا جاتا ہے سکینہ۔ نور، قوت اور روح، یعنی جس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، جس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے اسے قوت مل جاتی ہے، حوصلہ، طاقت مل جاتی ہے، اور جس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے وہ تر و تازگی محسوس کرتا ہے کہ جیسے نئی زندگی مل گئی۔ درس قرآن پاک کی محفل کئی برکتیں رکھتی ہے،
دعا گو ہوں خالق کائنات درس قرآن کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج 14 فروری دنیا میں یہ دن بے حیائی کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ جو معاشرہ ہمارے بزرگ ہمیں دے کے گئے، اس معاشرے کو توڑ پھوڑ کے نیا معاشرہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے معاشرے میں کچھ اقدار اور تھیں، موجودہ دور میں جو معاشرہ بنایا جا رہا ہے اس میں اقدار کچھ اور ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے پاکستان کا معاشرہ کیا تھا اور آج کیا ہے، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کالجوں نے، یونیورسٹیوں نے، فیس بک نے، سوشل میڈیا نے نئی نسل کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، تو اس دور میں کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے معاشرے کو بچانے کا انتظام کریں؟ تو اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے شرم و حیا کے موضوع پر چند گھڑیاں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اس کا فضل ہے، ورنہ وہ چاہتا تو کسی اور شکل میں بھی بنا سکتا تھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہتا وہ بنا دیتا۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر اس نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں گننا شروع کرے، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ختم نہیں ہوں۔ اس وقت کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب نارمل زندگی گزار رہے ہیں، پاگل خانوں میں ہیں، وہ بات کو سمجھتے ہی نہیں، کھرے کھوٹے میں فرق کر ہی نہیں سکتے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل عطا کی۔ اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں زندگی گزار رہے ہیں پر بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، اور دیکھا گیا ہے کہ جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس الفاظ کی ووکیبلری نہیں ہوتی، ذخیرہ نہیں ہوتا، اس نے لفظ سنے ہی نہیں، تو وہ لفظ بولے کس طرح، چونکہ اس نے لفظ سنے ہی نہیں۔ تو اس لیے بالعموم دیکھا گیا ہے کہ جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ کا کتنا فضل ہے، اس نے ہمیں سننے کی طاقت عطا کی، اس نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا کی۔ ہونٹ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ صرف بولنے میں ہی استعمال ہوتے ہیں، ہونٹوں کا چہرے کے حسن میں بھی بڑا تعلق ہے۔ اگر کسی کے ہونٹ نہ ہوں، دانت سامنے نظر آ رہے ہوں تو چہرہ کیسا لگے؟ جہاں ہونٹ بولنے میں معاون ہے، وہیں ہونٹ چہرے کے حسن میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اگر ہاتھ نہ ہو ہم کسی چیز کو پکڑ ہی نہیں سکتے، پیر نہ ہو چل ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی، انہی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت آنکھیں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک حافظ قرآن آئے، کچھ دن پہلے ہی انہوں نے قرآن حفظ کیا، نابینے تھے، پیدائشی نابینے تھے، تو مجھے کہنے لگے حضرت دعا فرمائیں، میں دعا کروانے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا حافظ جی کیا دعا کروانی ہے؟ آپ نے حفظ مکمل کر لی ہے، اب دعا کروانے آئے ہوں گے کہ دعا کریں میری شادی ہو جائے۔ بزرگ کہتے ہیں میں نے دل لگی کی، میں نے کہا شادی کی دعا کروانے آئے ہیں کہ حافظ بن گیا ہوں، اب دعا کرے شادی ہو جائے۔ تو حافظ صاحب کہنے لگے نہیں، میں شادی کی دعا نہیں کروانے آیا، میں تو یہ دعا کروانے آیا ہوں، میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، میں نے آج تک اپنی ماں کو دیکھا نہیں، پیدائشی اندھا ہوں، دعا کرے تھوڑی دیر کے لیے مجھے نظر مل جائے، میں ایک دفعہ اپنی ماں کا چہرہ۔ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر اپنے
پیار کرنے والے ماں باپ کو ہی نہیں دیکھا، آپ سب نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، تو اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں، لیکن اس دور میں بالعموم لوگ آنکھوں کا غلط استعمال کریں۔ شرم و حیا کا جنازہ اٹھ گیا، سوشل میڈیا نے گھروں میں سینما گھر کھول دیے۔ پہلے تو شہر میں کوئی 1-2 سینما گھر ہوتے تھے، تو بدگماش لوگ سینمے میں جا کے آنکھیں پلید کرتے تھے۔ پھر ٹی وی آیا، گھر گھر اہتمام ہوا، لیکن ہر گھر میں ٹی وی نہیں تھا۔ اب تو ہر گھر میں، ہر کمرے میں سینما گھر پہنچ گیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا یہ شکرانہ ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرنا یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی نعمت کا غلط استعمال یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے میرا شکرانہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ نے ہمیں شکر کرنے کا حکم دیا ہے، تو شکر کا ایک مطلب یہ ہے نعمت کا صحیح استعمال۔ ہمارے ہاں عام طور پر شکر کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نعمت دی۔ یہ معنی شکرانے میں شامل ہے، لیکن یہ سارا شکر نہیں ہے۔ عربی میں شکر اور اردو میں شکر بڑا فرق ہے۔ لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی شکر کا لفظ آیا ہے، اردو میں بھی شکر کا لفظ آیا ہے، پر اردو زبان اور عربی زبان میں بڑا فرق ہے۔ جیسے کسی کو پہاڑ سمجھانا ہو کہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، تو مچھر کا پر دکھا کے کہ پہاڑ اتنا بڑا ہوتا ہے، آپ مچھر کا پر دکھا کے پہاڑ سمجھا سکتے ہیں؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، یا تو آپ نے پہاڑ نہیں دیکھا ہوا، یا پھر آپ پہاڑ کو مچھر کے پر جتنا ہی سمجھتے ہیں۔ پہاڑ بڑا ہوتا ہے، مچھر کے پر جتنا نہیں ہوتا۔ جو فرق مچھر کے پر میں اور پہاڑ میں ہے نا، وہ فرق اردو میں اور عربی میں ہے۔ اگر یہ فرق نہ ہوتا تو پھر صرف ترجمہ ہی قرآن کا کیا جاتا، تفسیریں نہ لکھی جاتی۔ پھر ترجمے پر ہی کہتے جی لوگ سمجھ لیں گے کیونکہ ترجمہ تو ہم نے کر دی ہے، ترجمے سے بات نہیں سمجھ آئی، تفسیر کی ضرورت پڑی۔ تو اردو زبان میں اور عربی میں جو فرق ہے نا، وہ مچھر کے پر اور پہاڑ جتنا ہے۔ عربی میں بھی صبر کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہے، پر اردو میں صبر صرف میت کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے، کوئی مر گیا تو ہم کہتے ہیں صبر کرو، لیکن عربی والا صبر ڈٹ جانا، جہاد میں ثابت قدم رہنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے، پر وہ عربی والا صبر ہے، اردو والا نہیں ہے۔ اردو میں صبر کا لفظ صرف فوتیدگی کے موقع پہ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح شکرانے کا لفظ اردو میں صرف اتنا ہی شکرانہ ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نعمت، لیکن عربی میں شکرانہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نعمت کا اعتراف کرنا، میں یہ نعمت نہیں بنا سکتا تھا، اس کا شکر ہے جس نے نعمت بنائی ہے۔ دوسرا مرحلہ، میں اپنی ذات سے، اپنی کوشش سے اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تیسرا مرحلہ، نعمت کا صحیح استعمال، یہ شکرانہ ہے، اور نعمت کا غلط استعمال ناشکری ہے۔ یہ عربی والا شکر ہے، اور قرآن عربی میں آیا ہے، لہذا جب آیت پڑھے نا کہ شکر کرو، تو یہ معنی بھی سامنے رکھا کرے کہ اللہ حکم دے رہے ہیں نعمت کا صحیح استعمال کرو۔ جوتے بنائے جاتے ہیں پیروں میں ڈالنے کے لیے، ٹوپی سی جاتی ہے سر پہ ڈالنے کے لیے، سر پہ رکھنے کے لیے۔ اب کوئی الٹ کر دے، ٹوپی کو پیروں میں باندھ لے، جوتے سر پہ باندھ لے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعمت کا صحیح استعمال؟
ناشکری کرنے والا اسی طرح کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی قرآن پڑھنے کے لیے، آنکھیں دی کعبے کی زیارت کے لیے، اللہ نے آنکھیں دی ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھو حج مقبول کا سبب، اللہ نے آنکھیں دی قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے قادر تک منعم تک پہنچو، لیکن ہم آنکھیں استعمال کر رہے ہیں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جس طرح جوتے سر پہ رکھ لیں، ٹوپی پیروں میں رکھ لیں، یہ نعمت کا غلط استعمال ہے، اسی طرح آنکھوں سے بے حیائی کے منظر دیکھنا یہ بھی نعمت کا غلط استعمال ہے۔ جو نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے ہماری نظر میں وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے جو جوتے سر پہ رکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی عقل مند وہی ہے، منزل پہ پہنچنے والا وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق نعمت کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اس دور میں نعمت کا جتنا غلط استعمال ہم کر رہے ہیں، ہر دور میں کچھ نہ کچھ فتنے خاص رہے ہیں، لیکن اس دور میں بے حیائی کو بہت بڑا فتنہ بنا کے امت مسلمہ کو اس میں مبتلا کیا گیا۔ کافروں نے سر جوڑ کے فیصلہ کیا کہ اس امت کو کیسے ہم بے دین بنا سکتے ہیں، ان کا یہ امت تو بڑی جذباتی ہے، یہ تو ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا جو طریقہ بنی اسرائیل کے ساتھ اختیار کیا گیا وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا جنگ کے لیے، ابھی وہ دشمن کے علاقے میں نہیں تھے، جاسوسوں نے خبر دی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ دشمنوں نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے، بہادر ہیں، ہتھیار والے ہیں، ہم تو لڑ نہیں سکتے، تو کس طرح ان کو روکیں؟ ان کا کچھ بے حیا عورتیں بھیجو، وہ وہاں بے حیائی پھیلائیں، جب اس قوم میں بے حیائی پھیلے گی وہ اللہ کی مدد سے معلوم۔ جو بلعم بن باورہ ہے یہ اس نے کہا، چند عورتیں بھیجی گئیں، اس نے کہا صرف یہ تھوڑا لباس پہن کے، پورا لباس نہ پہن، صرف ایک چکر لگائے اس آبادی میں جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا ہے، جہاں وہ چیزیں رکھ کے بیچ رہے ہیں، وہاں سے یہ عورتیں پھر کے آ گئیں۔ وہ فاحشہ عورتیں گئیں تھوڑا لباس پہن کے، وہاں سے پھر کے آ گئیں۔ مقامی عورتوں نے دیکھا یہ لباس خوبصورت ہے کہ ہمارے مرد للچائی ہوئی نظروں سے اس لباس کو دیکھ رہے تھے، ہمیں بھی یہ لباس پہننا چاہیے تاکہ ہمارے مرد ہمیں دیکھیں۔ مقامی عورتوں نے وہ لباس پہننا شروع کر دیا جو فاحشہ عورتوں کا لباس، مردوں نے پسند کیا۔ جب مردوں نے بے حیائی کو پسند کیا، معاشرے میں بے حیائی پھیلنے لگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کی کہ اس لشکر کو پیغام دے دو کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو بے حیائی کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ کی مدد سے معروف ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا پیارے موسیٰ ہم بے حیائی نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کی مدد سے معروف۔ آج ہمارے دشمن نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا، یہ جو میرج عالم میں ہو رہا ہے، میں نے بڑے بڑے مجموعوں میں کہا ہے کہ شادی کارڈ پہ لکھوا دو الحیاء من الایمان۔ چند دوستوں نے وعدہ کیا جی ہم لکھوائیں گے، انہوں نے لکھوایا، جب کبھی شادی کے موقع آئے انہوں نے شادی کارڈ پہ لکھوا دیا کہ عورتیں باپردہ ہو کے آئیں۔ پھر لوگ بھول گئے، کچھ عرصہ نہ مجھے یہ بات یاد رہی نہ انہیں یاد۔ یہ اس بات پر کچھ دوستوں نے عمل کیا کہ شادی کارڈ پہ لکھ دیتے بھی جو عورتیں آئیں گی پردہ کر کے آئیں۔ پھر میں نے کہا بھی میرج ہال میں کوئی ہے جو لکھوا دے بھی عورتیں باپردہ ہو کے بیٹھے، یہ بات کسی نے نہیں مانی۔ آج تک کوئی ایک جنا ایسا نہیں اٹھا جس نے کہا میں اپنے علاقے کے میرج ہال میں لکھوا دوں گا کہ عورتیں پردہ کر کے بیٹھے۔ کچھ دوستوں نے شادی کارڈوں پہ لکھوایا ہے، لیکن میرج ہال پہ آج میں نے بڑے بڑے مجموعوں میں کہا کوئی جنا تو اٹھے جو کہ جی میں میرج ہال میں لکھوا دوں گا، کسی نے نہیں لکھوایا۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، شادی ہو گئی، میاں بیوی اکٹھے بیٹھے ہوں میرج ہال میں، مرد دیکھ رہے ہوں، یہ بھی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ صورتحال موجودہ نہیں، موجودہ صورتحال یہ ہے منگنی ہو رہی ہے، نکاح ہوا ہی نہیں۔ اجنبی مرد اجنبی عورت کو انگوٹھی پہنا رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے، اور برادری کے مرد اور عورتیں بیٹھے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں۔
اس دور میں مسلمانوں کو گناہگار نہیں بنایا جا رہا، کافر بنایا جا رہا۔ دوبارہ یہ کہہ رہا، یہ کام کروا کے گناہگار نہیں بنایا جا رہا۔ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ پردہ کرنا، یہ اتنی پابندیاں، یہ مڈل کلاس غریبوں کا کام ہے۔ یہ اونچی سوسائٹی ہے جس میں منگنی میں مرد عورت کو انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ یہ حوالے، یہ دلیل جب دیتے ہیں نا شریعت کے حکم کے سامنے، پھر وہ گناہگار نہیں رہتے، کافر ہو جاتے۔ اس دور میں بے حیائی پھیلا کے، بے حیائی کے دفاع میں جو کلام کیا جاتا ہے نا کہ جی ضرورت ہے، برادری راضی نہیں رہتی، معاشرے کی ضرورت ہے، اونچی سوسائٹی میں رہنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں، تو جب بے حیائی پھیلانے کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، یہ ضروری ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر اس کو گناہ سمجھ کے کریں تو گناہگار ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے، لیکن جب اس کو جائز سمجھ کے کر رہے ہوں پھر کافر ہو جائیں گے۔ اس دور میں جہاں اب ہم پہنچے ہیں، اگر ہم نے نوٹس نہ لیا آئندہ نسل کافر ہو جائے۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں، بندہ زبان سے کہتا رہے میں مسلمان ہوں، اگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کر دے کافر ہو جائے گا۔ سارے قرآن کو مانتا ہو، صرف ایک آیت کا انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ جو بے حیائی کے جواز میں دلائل دے کافر ہو جائے گا۔ اور ہم نے اپنی اولادوں کو اتنی ڈھیل دے دی ہے موبائل کے ذریعے کہ اب آپ انہیں حیا کی طرف لائیں وہ نہیں آئیں گے، لیکن ابھی 80% معاملہ ہاتھ سے نکلا ہے، 20% ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یورپ میں آپ چلے جائیں اور یورپی بچیوں کو بٹھا کے یا جوان مردوں کو بٹھا کے آپ شرم و حیا کے موضوع پہ کوئی بات سنائیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی بھئی حیا ہوتی کیا چیز ہے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے حیا کو دیکھا نہیں۔ یورپ والے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہیں اب شرم و حیا سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے ہاں ابھی 80% معاملہ وہ ہے، 100% نہیں ہوا۔ ابھی بھی حالات کنٹرول میں آ سکتے ہیں اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، وفی مقام آخر الحیاء لا یاتی الا بخیر، فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے۔ جہاں حیا ہے حیا کا نتیجہ بہتر ہی نکلے گا، کبھی حیا کا نتیجہ، شرم و حیا کا نتیجہ برا نہیں نکلے گا، یہ حضور کا فرمان۔ دوسرے مقام پہ فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، البذاء من الجفا والجفاء فی النار، فرمایا حیا ایمان سے ہے، ایمان جنت میں لے جائے گا، بے حیائی نافرمانی ہے، گناہ ہے، اور یہ گناہ دوزخ میں لے جائے گا۔ جو آدمی شرم و حیا اپناتا ہے وہ جنتی ٹریک پہ چڑھ گیا ہے، حیا اسے جنت میں لے جائے گی۔ اور جو بے حیائی کے ٹریک پہ چڑھے، قرآن کا حافظ ہو، تہجد گزار ہو، آنکھوں کی حفاظت نہ کرے، دوزخی ہو جائے گا۔ میں دلیل دے رہا ہوں، عبد الرحمن ابن ملجم قرآن کا حافظ تھا، تہجد گزار تھا، صرف ایک عورت کا حسن دیکھا، قدام نامی عورت کا، گمراہ ہو گیا، رشتہ بھیجا کہ مجھے رشتہ دے دو۔ اس عورت نے کہا میں نکاح کروں گی پر میرا قصاص نہیں تم دے سکتے۔ اس نے کہا قصاص کیا ہے؟ میں میرا حق مہر نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا تمہارا حق مہر کیا ہے؟ اس نے کہا میرا حق مہر ہے خون علی، تم حضرت علی کو شہید کر دو میں نکاح کر دوں گی۔ وہ بدبخت نمازی تھا، حضرت علی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہے، حافظ تھا، تہجد گزار تھا، حضرت علی کو شہید کر دیا۔ تو بے حیائی نے بے ایمان بنا دیا۔ پہلا قتل جو دنیا میں ہوا ہے نا، پہلا قتل انسانی تاریخ میں، وہ آنکھوں کے غلط استعمال سے۔ حابیل اور قابیل کا جو جھگڑا تھا، کیا تھا؟ ایک بھائی کہتا ہے میں نے شادی کری، دوسرا کہتا ہے نہیں میرے حصے میں ہے، یہ میری منگنی سے ہوئی ہے، اس عورت سے میں شادی کروں گا۔ بھائیوں میں اختلاف ہوا ہے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ پہلا قتل عورت کی وجہ سے۔ اگر کوئی آخرت کی وجہ سے شرم و حیا نہیں نہ اپناتا تو دنیا کی وجہ سے ہی اپنا لے۔ حیا کی وجہ سے دنیا میں بھی سکون ملتا ہے۔
بے حیائی سے قتل ہوتے ہیں، بے حیائی والے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں زیادہ نشئی وہی ہوتے ہیں جو پہلے بے حیا ہوتے ہیں، بے حیائی انہیں نشے تک لے جاتی ہے۔ بے حیائی چوریاں کرواتی ہے، ڈاکے ڈلواتی ہے، قتل کرواتی ہے، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گھروں میں لڑائیاں اسی بے حیائی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ آپ آخرت کے لیے حیا نہیں اپناتے، نہ اپنائیں، خدا را دنیا کے لیے ہی اپنا لیں، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی بھی کام آخرت کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ پر سمجھانے کا ایک انداز ہے جس کے اختیار کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، حیا کے بغیر دنیا میں بھی سکون نہیں۔ اس وقت جو افراتفری ہے اس کی وجہ یہ بے حیائی ہے۔ بالخصوص کہیں شادی کے موقع پر کبھی کہیں چلے جائیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کو تو اسلام سنایا ہی نہیں گیا۔ جو لباس کبھی طوائفہ پہنتی تھی نا، تھوڑا لباس، بال کھلے، جسم کے حصے نمایاں، آج وہ لباس معزز گھرانے کی عورتیں پہن رہی ہیں۔ جو لباس کبھی طوائفہ پہنتی تھی، آج وہ لباس معزز گھرانے کی عورتیں پہن کے شادیوں میں شامل ہو رہی ہیں۔ ہماری غیرت کا لیول کتنا نیچے آ گیا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ۔ فرمایا ہر دین کی ایک خاص نشانی ہے، خاص علامت ہے، اور اسلام کی جو خاصیت ہے، خاص نشانی ہے، وہ شرم و حیا ہے۔ آپ کپڑے والی دکان پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے برانڈڈ کپڑا لینا ہے، کمپنی کا کپڑا لینا ہے، فلاں کمپنی کا کپڑا لینا ہے۔ دکاندار آپ کو کپڑا دکھاتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ کھلا کپڑا بیچ رہی ہو تم، مجھے مہر والا چاہیے جس پر کمپنی کی مہر ہو۔ جب آپ سودے پہ مہر دیکھتے ہیں نا، کمپنی کی مہر ہے، تو آپ خرید لیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں، اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ۔ جس کے ایمان پر حیا کی مہر نہیں، وہ اپنے دل میں دیکھے کہ ایمان ہے بھی یا نہیں۔ بندہ زبان سے کہ میں مومن ہوں اور ہو بے حیا، تو اپنے دل میں دیکھے کہ ایمان ہے بھی یا نہیں۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بہت ساری کتابوں میں حدیث آئی ہے، مسند امام احمد میں، شعب الایمان میں، الحیاء والایمان قرنا جمیعا اذا رفع احدہما رفع الاخر، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا حیا اور ایمان کو آپس میں یوں جوڑا گیا ہے، یوں ایک دوسرے کے قریب کر دیا گیا ہے کہ جب ایک اٹھتی ہے دوسری بھی اٹھ جاتی ہے۔ حیا اور ایمان یوں قریب کر دیے گئے ہیں، ایمان جاتا ہے تو حیا چلی جاتی ہے، یا حیا جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ مثال میں پہلے دے چکا ہوں بنی ملجم کے حوالے سے۔ حیا اور ایمان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، جس کی نظر بے حیائی کی طرف اٹھی، اس نے نظر پھیر لی، اس نے نظر ہٹا لی، اپنے اوپر کنٹرول کیا، نظر پھیر لی۔ جب وہ نظر پھیرے گا نا بے حیائی سے، اس وقت اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہوگی، ایمان کی لذت اللہ اسے عطا فرمائے گا، اور جس کے دل کو ایمان کی لذت مل گئی، مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ یعنی نظر کو بے حیائی سے روکنا ایمان پر خاتمے کا وظیفہ ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ آخری وقت، نزع کے وقت میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، وہ اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھے۔ نظر اٹھ گئی بے حیائی کی طرف، وہ پھیر لے۔ جب وہ نظر کو ہٹائے گا، یہ عمل موت کے وقت کام آئے گا، زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ تو ایمان اور حیا کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات پہلے نبیوں کے فرامین میں ہے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، او قال فاصنع ما شئت،
وہ کما کار اسلام سے۔ فرمایا جب حیا نہیں تو جو چاہے کرتے ہیں، یعنی جو بندہ بے حیا ہے اس سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے، وہ نشہ بھی کر سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ قتل بھی کر سکتا ہے۔ جس میں حیا نہیں اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اچھے اخلاق کی توقع کسی حیا والے سے ہی کی جاتی ہے، اور جو بے حیا ہے اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے ہی، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے ہی، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے ہی حیا کو اپنا۔ یورپ کا بڑا امیر ملک ہے سوئٹزرلینڈ، میں 2-3 دفعہ سوئٹزرلینڈ گیا ہوں، خوبصورت ترین ملک ہے، امیر ترین ملک ہے، کرائم ریٹ 0 ہے، یعنی عدالتیں خالی پڑی ہوئی ہیں، کچہریوں میں رش کوئی نہیں، جرم تھوڑا ہوتا ہے، جرم ہوتا ہی نہیں، اس قدر وہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں دنیا بھر کے کرپٹ حکمرانوں کی دولت سوئٹزرلینڈ میں، دنیا بھر کے حکمران جنہوں نے اپنے ملک لوٹے ہیں ان کی دولت سوئٹزرلینڈ، اس لیے وہ بڑا امیر ملک ہے، اور وہاں جرم بہت تھوڑا ہے، کچہریاں خالی پڑی ہیں، عدالتیں خالی پڑی ہیں۔ لیکن میں حیران ہوا جب مجھے پتا چلا کہ سوئٹزرلینڈ میں خودکشی کرنے کی سرکاری طور پر اجازت ہے، قانون ہے، اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ڈاکٹر کے پاس آئیں، ڈاکٹر سے کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، وہ انجیکشن لگائے گا، مر جائیں گے آپ۔ میرے پاس اس مشین کی تصویر موجود ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرنا چاہے تو ڈاکٹر سے کہے کہ میں اس مشین کے ذریعے خودکشی کا، اسپتالوں میں تو ڈاکٹر اس مشین میں بندے کو لٹائے گا، آرام سے موت آ جائے، کور سے بند کر دیں اس مشین کو، بندہ آرام سے مر جاتا ہے۔ میں حیران ہوا، اتنا امیر ملک اور اتنا پرامن ملک، یہاں کیا ضرورت پڑ گئی ان کو کہ انہوں نے سرکاری طور پہ اجازت دے دی کہ خودکشی کرنا جائز ہے قانونی طور پر۔ مجھے پتا چلا دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دولت سے سکون خریدا جاتا تو یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں خودکشیاں نہ ہوتی، وہاں دولت بڑی ہے، پر ان سب ملکوں میں خودکشیاں ہوتی ہیں۔ دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ باپ محنت کر کے کما کے گھر لاتا ہے، آگے دیکھتا ہے جوان بیٹی اپنے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، وہ جھڑک نہیں سکتا، اگر جھڑکے گا تو تھانے جائے گا، یہ وہاں کا قانون ہے۔ اب یہ حالات جب وہ دیکھتا ہے وہ خودکشی کرتا ہے۔ خامد محنت کر کے گھر آتا ہے، بیوی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، وہ پوچھ نہیں سکتا بھی کیوں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ وہاں کا قانون ہے۔ اور یہاں بھی یہ قانون بن چکا ہے، یہاں بھی یہ قانون بن چکا ہے، لیکن ابھی یہاں اپلائی نہیں ہو رہا۔ اپلائی کیوں نہیں ہو رہا؟ مسلم معاشرے نے اس کو روکا ہے۔ میں سب کچھ نہیں بیان کر سکتا کہ پاکستان میں کون کون سا قانون بن چکا ہے، صرف اتنا اشارہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں مرد کی مرد سے شادی کا قانون بن چکا ہے، ہو سکتی ہے قانون کے تحت، اسلام میں تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پاکستان میں یہ قانون بن چکا ہے۔ اتنا بے حیا معاشرہ اور اسلام کے نام پہ کر، اور نام کیا اوپر ٹائٹل دیا، ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، اور یہ قانون بن چکا ہے۔ عورت عورت سے شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس پر ڈائریکٹ قانون نہیں بنایا انہوں نے، ایک وائس سے قانون بنایا، میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے، یہ یورپ کے، امریکہ میں قانون ہے مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ اس دور میں جو معاشرہ، یہاں کیوں نہیں وہ قانون لاگو ہو رہا؟ کیونکہ مسلم معاشرہ ہے، اگر یہاں کوئی مرد مرد سے شادی کرے آپ بھی نہیں اس کو رہنے دیں گے، آپ بھی بائیکاٹ کریں گے، کیا معاشرے میں معاشرہ اجازت دیتا ہے اس کا؟ پارلیمنٹ دیتی ہے تو دیتی رہے، ہمارا معاشرہ نہیں اجازت دیتا ہے۔ اور اس معاشرے پہ محنت کس کی ہے؟ مسجد کی محنت۔ یہ جو دینی شعور بیدار ہے
یہ مسجد کی محنت ہے، یہ مدارس کی اور خانقاہوں کی محنت۔ قانون نے اجازت دے دی، پر قانون چلا کیوں نہیں یہاں؟ کیونکہ معاشرہ مسلمان ہوگا، اور مسلمان معاشرے نے اس معاشرتی دباؤ کی وجہ سے کوئی اس قانون کو استعمال نہیں کرا۔ اب وہ ہمیں لا رہے ہیں اس طرف کہ جی ہمارے ذہن ہی قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آج کا دن منایا جا رہا ہے بے حیائی کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آپ نارمل دور میں زندگی نہیں گزار رہے، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اس دور میں اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ شرم و حیا کی اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات کہ شرم و حیا اپناؤ اور حیا پھیلاؤ۔ حیا اپناؤ اور حیا پھیلاؤ، یہ اسلام کا حکم ہے۔ خود بھی شرم و حیا اپناؤ اور معاشرہ بھی ایسا بناؤ جس میں شرم و حیا کے ساتھ لوگ زندگی گزار سکیں۔ لباس شرم و حیا میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ کپڑے بتا دیتے ہیں اس بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ لباس بتا دیتا ہے یہ بندہ کیا چاہتا ہے۔ جو شریف ہیں ان کے لباس میں بھی ایسے پہلو پائے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ بندہ شرافت کو پسند کرتا ہے، اور جو بے حیائی کو پسند کرتا ہے اس کے ناز انداز بھی بتا دیتے ہیں۔ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ اسلام کا نام لے کر یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ تو فرض ہے ہی نہیں ہے عورت پر۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کون کون سے اسلامی اسکالر پاکستان میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی نہیں اور مرد عورت آپس میں ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، اور ہیں وہ اسلامی اسکالر، نام انہوں نے اپنے اسلامی اسکالر رکھے ہوئے ہیں۔ چہرے کا پردہ بھی نہیں اور مرد عورت ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا یہاں کے کس کس نے کہا، میں تو صرف اپنی دلیل دینا چاہتا ہوں۔ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عورت جو ہے وہ نماز میں جب نماز پڑھے گی اپنے گھر، اس میں وہ چہرہ نہ ڈھانپے، پیر، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، چہرہ یہ نماز میں خالی رکھے گی، باقی سارا بدن نماز میں ڈھانپنا ہے۔ یہ حجاب کس کا ہے؟ نماز کا۔ ایک ہے نماز کے علاوہ اپنے محرموں کے سامنے، مثلا باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، ماموں کے سامنے، چچا کے سامنے، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان کے سامنے اگر سر کے بال بھی نظر آ جائیں تو گناہگار نہیں ہوگی، چونکہ وہ محرم ہے۔ ان کو چہرہ بھی دکھا سکتی ہے، یعنی باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، بیٹا ماں کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ ماں کا اپنے بیٹے سے چہرہ چھپانا فرض نہیں۔ تیسرا پردہ، یہ دو پردے کی قسمیں ہو گئیں، ایک نماز والا پردہ، دوسرا محرموں سے پردہ۔ تیسرا پردہ ہے غیر محرموں سے۔ جب غیر محرموں کی بات آتی ہے نا، یعنی جن سے نکاح ہو سکتا ہے، تو پھر پیروں سے سر تک عورت کے لیے پورا بدن چھپانا فرض ہے، اس میں چہرہ شامل ہے۔ حدیث پاک ہے مسند امام احمد میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب احدکم امرأة فلینظر الیہا، وہ کما قال علیہ السلام، کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو پیغام نکاح بھیجے، یعنی وہ اس سے شادی کرنا چاہے، تو اس موقع پر نکاح سے پہلے وہ ایک نظر اس کو دیکھ سکتا ہے۔ جب رشتے کی بات چاہے ایک نظر اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے یہ جائز ہوتا کہ مرد عورت کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے تو پھر یہ اذا کا لفظ نہ تھا۔ اذا احدکم، اذا خطب احدکم، یہ جو اذا کا لفظ آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اجازت مخصوص وقت کے لیے ہے اور صرف اس کے لیے ہے جس نے پیغام نکاح بھیجا ہے۔ یہ مطلقاً چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح حضور حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب پہلی نظر عورت پہ پڑے
اس کی معافی ہے، لیکن جب آدمی دوبارہ اپنے ارادے سے دیکھے گا آپ کو نہ۔ اور اس سے بھی آسان حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے۔ اس طرح میں نے ابھی نماز کا پردہ آپ کو سنایا، اسی طرح عمرہ کرتے ہوئے جب احرام باندھا ہے یا حج کرتے ہوئے جب احرام باندھا ہوا ہے عورت نے، تو اس وقت چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا احرام کی حالت میں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور کے ساتھ جب حج پہ گئے امہات المومنین، صحابیات اور امہات المومنین اونٹنیوں پہ سوار ہیں، الگ سواری چل رہی ہے، اگر کسی مرد صحابی کی سواری عورتوں کی سواریوں کی طرف آ جاتی تو ام المومنین فرماتی ہیں ہم اپنی چادروں سے چہرے ڈھانپ لیتے، حالانکہ احرام میں، اور احرام میں اجازت ہے عورت چہرہ نہیں ڈھانپے گی، اور ام المومنین فرماتی ہیں ہم اس وقت جب کسی صحابی کی سواری آ جاتی، جب تک وہ سواری گزر نہیں جاتی تھی، ہم چہرے کے سامنے چہرہ چھپا کے رکھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے۔ اور اس دور میں بعض لوگ اس پر دلائل دے رہے ہیں کہ پردہ نہیں ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ ہندوستان میں ایک بچی نے جب نقاب نہیں اتارا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو پاکستانی اسکالر انہیں مبارک دے رہے ہیں اس عورت کو، جبکہ وہ خود اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ عورت کے لیے نقاب ضروری ہے، خود اس کے قائل ہی نہیں ہے، اپنی یونیورسٹیوں میں ان کے ہاں اپنے کالجوں میں چہرے پر پردہ کیا ہی نہیں۔ جس بچی نے نقاب نہیں اتارا اور ہندوؤں کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے، شادی وال درس قرآن میں بیٹھے ہوئے مسلمان بھی اس بچی کی عظمت کو سلام کریں۔ چند دوستوں نے تائید کی ہے کہ آپ کے لیے تو مسجد میں بیٹھ کر، مسلمانوں کے گاؤں میں بیٹھ کر اور سارے مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا مشکل ہے، اس بچی نے تو ہندوؤں کے سامنے نعرہ بلند کیا۔ کچھ عرصے سے ہندوستان میں یہ مسئلہ چل رہا تھا، اور جن علاقوں میں چل رہا تھا ان میں یہ کرناٹکا کا علاقہ بھی شامل ہے۔ وہ بچی نقاب کر کے، کئی بچیاں کالج گئیں اور انہوں نے کالج کا دروازہ ہی نہیں کھولا، وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں، نقاب کیا، وہ کہتے ہیں نقاب اتارو اندر آؤ، نقاب نہیں اتارو گی تو باہر ہی بیٹھی ہوں، وہ باہر ہی بیٹھی۔ کئی بچیاں ایسی ہیں برقع پہن کے نقاب کر کے کالج کی طرف جا رہی ہیں تو ہندو ان پر پانی پھینک رہے ہیں تاکہ یہ نقاب اتار دیں، وہ پانی سے گزرتی ہیں، ان پر پانی پھینکا جاتا ہے لیکن وہ نقاب نہیں اتارتی۔ اس بچی کا جو واقعہ ہوا ہے، کسی گیٹ پر انہوں نے روکا کہ نقاب اتار کے جاؤ، لیکن وہ ان کی باتیں سنتی رہی، نقاب نہیں اتارا، اندر چلی گئی۔ جب اپنی سواری کھڑی کر کے وہ کلاس روم کی طرف جا رہی ہے، پھر وہ اوباش ہندو نوجوان آگے، انہوں نے جے شری رام کا نعرہ لگایا۔ جب انہوں نے کہا نا شری رام زندہ باد، تو اب یہ بچی چپ کر کے خاموشی سے جا سکتی تھی، کیونکہ ملک ہندوؤں کا اور سامنے جو ہے وہ ہندو ہے، کوئی مسلمان جوان بھی پاس نہیں ہے، اکیلی بچی تھی، چپ کر کے ڈر کے جا سکتی تھی، اور اس نے جرت کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ بلند کر کے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ تو اس نے صرف کرناٹکا میں لگایا ہے، لیکن ہلا اس نے پورے ہندوستان کو دیا ہے۔ اتنا عرصہ گزر چکا، جب پاکستان قائم ہو رہا تھا تو اس وقت قائد اعظم سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے لیے کوشش نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ جب پاکستان بن جائے گا نا
تو جو تو اس پاکستان میں ہوں گے ان کے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان ہوگا، جو پاکستان تک نہیں نہ پہنچ سکیں گے ہندوستان میں رہیں گے وہ پس جائیں گے، ان کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بچا کے رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اصل مشکل ہوگی ان کے لیے جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ آپ پاکستان نہ بنائیں، یہ اکیلے ہو جائیں گے ہندوستان کے مسلمان۔ قائد اعظم نے اس وقت کہا کہ جب ہم پاکستان بنائیں گے، پاکستان بہتر انداز میں مضبوط طریقے سے ان مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کر سکے گا۔ قائد اعظم نے بڑی اچھی بات کی، اور آج اس نعرے نے بتا دیا ہے کہ قائد اعظم کی بات ٹھیک تھی، دو قومی نظریہ کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے، لیکن نعرہ لگاتے ہوئے آپ قائد اعظم کی دوسری بات جو ہے نا، دو قومی نظریہ بھی قائد اعظم نے بیان کیا، علامہ اقبال نے بیان کیا، پر جو دوسری بات تھی نا کہ ہم پاکستان بنا کے ہندوستانی مسلمانوں کو نہیں بھول جائیں گے۔ مشکل میں تو وہ ہیں جو ہندوؤں میں رہ رہے ہیں، تو نعرہ اس طرح لگائیں کہ اس بچی تک آواز تو نہیں پہنچے گی، پر اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے جذبات کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ مسلم بچی اکیلی نہیں ہے، ہم مسلمان اس کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر کی زوجہ، حضرت خلیفہ کی والدہ۔ ابو جہل نے میاں بیوی دونوں کو گرفتار کیا ہے اور کہنے لگا رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دو ورنہ تمہیں شہید کر دوں گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے جو کرنا ہے کر لے، میری زبان حضور کا کلمہ نہیں چھوڑے۔ ابو جہل نے زیر ناف نیزہ کھگویا، خون کا فوارہ نکلا، حضرت سمیہ کی زبان پہ یہ تھا اللہ۔ جناب یاسر کو زمین پہ لٹا کے دونوں پیر مخالف سمت اونٹ کھڑے کر کے ان کے ساتھ باندھ دیے، ایک پیر ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے ساتھ۔ ابو جہل نے کہا یاسر رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دو ورنہ اونٹ مخالف سمت دوڑاؤں گا، تیرا جسم دو حصوں میں بٹ جائے گا۔ فیصلہ کرنے کا وقت تھا، جان بچانے کا وقت تھا، پر ہزاروں سلام و حضرت یاسر پر، انہوں نے ایمان بچایا ہے، جان اللہ کے نام پر قربان۔ انہوں نے فرمایا ہے دشمن رسول تو نے جو کرنا ہے کر لے، میری زبان حضور کا ذکر کرنے لگی۔ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل نے اونٹ مخالف سمت دوڑا دی، ہڈیاں تراہ کر کے ٹوٹ رہی ہیں، خون کے فوارے چل رہے ہیں، پر جناب یاسر کی زبان پہ کیا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ایرا کلو مول نہ مرسا توڑے تن تھیوے 100 ٹکڑے، اور فریدہ حاجت ناہی اسی ایک دیدار دے پکڑے۔ ایرا کلو مول نہ مرسا توڑے تن تھی 100 ٹکڑے، اے درداں دے قصے تے مرداں دے، ذرا وقت دے سو سونے سن کے ناس۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں ابن قمیہ ایک دستے کے ساتھ رسول اللہ کے قریب پہنچ گیا۔ ابن قمیہ نے حضور کے بدن اقدس کی طرف تلوار اٹھائی، یہ ام عمارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے بڑھی، کاندھا کیا سامنے۔ ابن قمیہ نے حضور پہ وار کیا،
تیزی سے ام عمارہ آگے بڑھی، کاندھا آگے کر دیا، وار ان کے کاندھے پہ لگا، کچھ گوشت کا حصہ کٹ گیا۔ جناب ام عمارہ، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، انہوں نے لہرا کے وار کیا، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ ابن قمیہ کو تلوار لگی، پیچھے بھاگا۔ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام عمارہ تو عورت ہے، اور آج تو نے کئی بہادر مردوں سے بڑھ کے کام کیا ہے۔ آج اللہ نے تجھ سے کئی بہادر مردوں سے زیادہ کام لے لیا ہے۔ جس قوم کی عورتیں اتنی بہادر، اس قوم کے مرد کتنے بہادر۔ آج اس بچی نے ایک بار پھر دنیا کو بتایا ہے کہ جس قوم کی عورتیں اتنی بہادر ہیں، اس قوم کے مرد کتنے بہادر ہیں۔ اسلامی ملک میں مسلمانوں کے اندر بیٹھ کے نعرہ بلند کرنا کمال ہے، لیکن اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا غیر مسلم معاشرے میں، ہندوؤں کی حکومت میں، جبکہ پتہ بھی ہے ہندوستان کا جو گجرات ہے اس میں بڑا ظلم کیا گیا مسلمانوں پر، گھروں میں بند کر کے بچیوں کو گھر جلا دیے گئے۔ پھر اس بچی نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے تو اس نے ایمانی جذبے کا اظہار کیا ہے، چہرے سے نقاب نہیں اٹھایا۔ آج میری بہنوں بیٹیوں کو یہی پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک امانت دے رہا ہوں، یہ امانت آپ نے گھر میری بہنوں بیٹیوں تک پہنچانی۔ حدیث ہے مشکات شریف، ایک دفعہ درود شریف پیش کریں۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں ہیں، اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، 8 دروازے کھول دیے، وہ جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو۔ کتنی خوبیاں؟ 4۔ پہلی خوبی صلت خمسہا، پنجگانہ نماز پڑھی۔ دوسری خوبی صامت شہرہا، ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ تیسری خوبی اطاعت بعلہا، اپنے خامد کا حکم مانے۔ اور چوتھی خوبی احسنت فرجہا، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھے، شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارے۔ فرمایا جس عورت میں یہ 4 خوبیاں، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے رمضان کے، خامد کی تابع داری کرتی ہے، حکم مانتی ہے، خامد کی عزت کا خیال رکھتی ہے، اور چوتھی بات اپنے کردار کو پختہ رکھتی ہے، جس میں یہ 4 خوبیاں ہیں، اس عورت کے لیے اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھولے۔ جن کے لیے 8 دروازے کھلیں گے جنت میں ان کا اونچا درجہ ہوگا، جن کے لیے 8 دروازے کھلیں گے جنت میں ان کا بلند مقام ہوگا۔ جس عورت میں یہ 4 خوبیاں ہیں اس کے لیے جنت میں بلند مقام ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، معاشرے میں اگر بے حیائی ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ عورتوں کا کہ مردوں کا؟ ماشاءاللہ اس صاحب نے صحیح فرمایا، مردوں کا۔ ذمہ دار تو مرد ہے، کنٹرول کرنا تو مردوں کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر گھروں میں بے حیائی ہو یا معاشرے میں بے حیائی ہو، جواب دے پہلے مرد ہیں بعد میں ہوتا ہے، کیونکہ کنٹرول کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنی غفلت ماننی چاہیے، ہمیں اپنی سستی ماننی چاہیے کہ ہم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس فرض نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو شرم و حیا والا بنائے۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا وہ لوگ 2 جہانوں میں کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے۔ والذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو نماز میں خشوع و خضوع اپناتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو فضول چیزوں سے اپنا آپ بچاتے ہیں، فضول چیزوں میں نہیں پڑتے۔ کتنے لوگ ہیں بغیر مقصد کی موبائل،
موبائل آن کرنے سے پہلے بھی جب فیس بک یا واٹس ایپ پہلے مقصد پہ ذہن میں لائیں کہ مقصد کیا ہے. اگر ضروری ہے تو بے شک کھول لیں اور ٹائم ذہن میں رکھے میں نے 10 منٹ دیکھنا ہے بند کر دیں. اگر مقصد ضروری نہیں ہے اور ٹائم بھی ذہن میں نہیں ہے ویسے ہی ساری رات لگے تو جو فضولیات میں پڑتا ہے وہ واہیات میں پڑ جاتا ہے. ایک ایک قدم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بندہ چھت تک پہنچتا ہے. تو پہلے قدم پہ ہی روکنا آسان ہوتا ہے, جب بندہ چند قدم چل پڑتا ہے پھر واپس آنا مشکل ہوتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, جو فضولیات سے اپنے دامن کو بچاتے. زندگی اتنی لمبی نہیں کہ فضولیات میں بھی پڑے تو پھر منزل تک پہنچ جائیں. زندگی تھوڑی سی ہے, اس میں صرف با مقصد چیزوں کو اپنائیں گے تو پھر منزل تک پہنچیں گے. آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون, وہ جو زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرتے ہیں. اور یہ مہینہ رجب کا بالخصوص اس کو زکوٰۃ کے ساتھ کی نسبت ہے. بعض لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, سال میں ایک دفعہ صاحب نصاب پر فرض ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس کے ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, لیکن سال بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جو رمضان میں ادا کرتے ہیں وہ اس نیت سے بھی کہ ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس نیت سے وہ رمضان میں ادا کر لیں. بعض لوگ رجب میں ادا کرتے ہیں, وہ ایک الگ مضمون ہے زکوٰۃ کا, اسے آپ کے سامنے نہیں چھیڑ رہا. اتنا ہی عرض کروں گا کہ اپنے علماء کرام سے زکوٰۃ کے مسائل صاحب نصاب کے لیے فرض ہے کہ وہ سیکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ ادا ہی نہ کریں. چوتھا مقام جو اس سورہ مومنون میں اللہ کریم نے اہل ایمان فلاح پانے والوں کا بیان کیا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون, وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. حدیث پاک ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک اپنی زبان کا صحیح استعمال, دوسرا شرمگاہ کا صحیح استعمال. یعنی زبان اور شرمگاہ کو شریعت کے حدود کے اندر ہی رکھو گے, شریعت سے ہٹ کے انہیں استعمال نہیں کرو گے. جو مجھے ان کی ضمانت دے میں اللہ کا نبی اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں, جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ زبان کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے, بہت سارے لوگ بے حیائی کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے. لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا, شام بئی بن شام محمد کر جاتی دے ڈرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.